کیا بھارت اور پاکستان کے انتخابات واقعی ایک جیسے مسائل کا شکار ہیں؟ آج ہم دو مختلف ممالک لیکن ایک جیسے سوالات کا تجزیہ کریں گے۔ ایک طرف بھارت، جہاں حالیہ انتخابات میں خاص طور پر مغربی بنگال میں ایک بڑا تنازع سامنے آیا ہے، اور دوسری طرف پاکستان، جہاں 2024 کے انتخابات بھی شدید بحث کا موضوع بنے رہے۔ پہلے بھارت کو دیکھتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بنگال میں الیکشن سے پہلے لاکھوں ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے ہی نکال دیے گئے۔ کچھ اندازے اس تعداد کو 90 لاکھ کے قریب بتاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال بنتا ہے، اگر ووٹر کا نام ہی لسٹ میں نہ ہو تو کیا وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں جیسے کانگریس اور ترنمول کانگریس دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ عمل تھا، جبکہ الیکشن کمیشن اور حکومت اسے معمول کی لسٹ اپ ڈیٹ قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ صرف ووٹ ڈالنے کا نہیں، بلکہ ووٹ ڈالنے کی اجازت کا بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ 2024 کے انتخابات میں ایک مختلف لیکن ایکولی اہم صورتحال سامنے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ مل سکی۔ انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا۔ نتیجہ، ہر امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ ہر ایک کا الگ انتخابی نشان تھا۔ سوچیں، ایک ہی سیاسی جماعت کے امیدوار، لیکن بیلٹ پیپرز پر سب کے الگ الگ نشانات۔ ایک حلقے میں ایم این اے کا ایک الگ نشان، اور اسی علاقے کے ایم پی ایز کے دو الگ الگ نشانات۔ اس کے باوجود ووٹرز نے ان امیدواروں کو پہچانا اور بڑی تعداد میں ووٹ بھی دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بن گئی اور قومی اسمبلی میں بھی قابل ذکر نمائندگی سامنے آئی۔ اب یہاں ایک اور بنیادی سوال بنتا ہے، اگر ایک جماعت کو بطور جماعت ہی شامل نہ ہونے دیا جائے تو کیا یہ مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ کہلائے گا؟ اب اگر دونوں ممالک کو ساتھ رکھ کر دیکھیں، بھارت میں الزام ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ووٹر کو ہی لسٹ سے نکال دیا گیا، جبکہ پاکستان میں الزام یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے جماعت ہی کو سسٹم سے نکال دیا گیا۔ طریقہ مختلف ہے، لیکن نتیجہ ایک جیسے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ کیا انتخابات واقعی آزاد اور شفاف ہیں، یا پھر سسٹم پہلے ہی کچھ چیزیں طے کر دیتا ہے؟ کیونکہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، بلکہ برابر کے مواقع کا نام ہے، اور جب برابر کے مواقع پر سوال اٹھے تو پھر پورا انتخابی عمل سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ سب محض اتفاق ہے یا جنوبی ایشیا میں جمہوریتیں ایک نئے امتحان سے گزر رہی ہیں؟